ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو، اور ممکن نہیں ہے فرش عزا جیسا کوئی فرش، ممکن نہیں ہے فرش عزا جیسا کوئی فرش، جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو، جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو۔ یہاں پہ روشن مثال انجم ہر ایک دیا ہے یہ کربلا ہے، یہاں پہ روشن مثال انجم ہر ایک دیا ہے یہ کربلا ہے، یہاں نگاہیں جھکا کے بیٹھی ہوئی ہوا ہے یہ کربلا ہے، یہاں نگاہیں جھکا کے بیٹھی ہوئی ہوا ہے یہ کربلا ہے، اور یہاں کے ذرے بھی چاند سورج سے بڑھ کے آنکھیں ملا رہے ہیں، یہاں کے ذرے بھی چاند سورج سے بڑھ کے آنکھیں ملا رہے ہیں، یہاں کی مٹی کی اوٹ میں ایک فلک چھپا ہے یہ کربلا ہے، یہاں کی مٹی کی اوٹ میں ایک فلک چھپا ہے یہ کربلا ہے، اور اسی نے ٹھکرائی بادشاہی، اسی نے روندے ہیں تاج شاہی، اسی نے ٹھکرائی بادشاہی، اسی نے روندے ہیں تاج شاہی، ارے اسی کے قدموں پر ہر رونق کا سر پڑا ہے یہ کربلا ہے، اسی کے قدموں پر ہر رونق کا سر پڑا ہے یہ کربلا ہے، اور ہزاروں خنجر چمکتے دیکھے، ہزاروں خنجر چمکتے دیکھے، ہزاروں لشکر گرجتے دیکھے، ہزاروں لشکر، ہزاروں خنجر چمکتے دیکھے، ہزاروں لشکر گرجتے دیکھے، رے ہمیں مٹانے پہ جو تلا تھا وہ مٹ گیا ہے یہ کربلا ہے، رے ہمیں مٹانے پہ جو تلا تھا وہ مٹ گیا ہے یہ کربلا ہے، حسین لاکھوں سلام تم پر، حسین جانے نثار تم پر، حسین لاکھوں سلام تم پر، حسین جانے نثار تم پر، تمہارے سجدوں پہ سارے سجدوں کا فیصلہ ہے یہ کربلا ہے، تمہارے سجدوں پہ سارے سجدوں کا فیصلہ ہے یہ کربلا ہے، اور زمانہ کرب و بلا میں آ کر حسینیوں کا جہاد دیکھے، زمانہ کرب و بلا میں آ کر حسینیوں کا جہاد دیکھے، یہاں پہ زمانہ کرب و بلا میں آ کر حسینیوں کا جہاد دیکھے، یہاں پہ گردنوں نے خنجروں کو ہرا دیا ہے یہ کربلا ہے، یہاں پہ گردنوں نے خنجروں کو ہرا دیا ہے یہ کربلا ہے، اور زلیخا کرب و بلا میں آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھو منظر، زلیخا کرب و بلا میں آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھو منظر، یہاں پہ بوڑھا حبیب پھر سے جواں ہوا ہے یہ کربلا ہے، یہاں پہ بوڑھا حبیب پھر سے جواں ہوا ہے یہ کربلا ہے، اور ہماری فکروں سے فکر جوڑو کرامتوں کو نظر سے دیکھو، ہماری فکروں سے فکر جوڑو کرامتوں کو نظر سے دیکھو، یہاں پہ دریا بس ایک چلو میں آ گیا ہے یہ کربلا ہے، یہاں پہ دریا بس ایک چلو میں آ گیا ہے یہ کربلا ہے، اور شجاعتوں کو پرکھنے والوں
ذرا مقاتل میں آ کے دیکھو، شجاعتوں کو پرکھنے والوں ذرا مقاتل میں آ کے دیکھو، اجل کے سینے پہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، یہ کربلا ہے۔ اجل کے سینے پہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، یہ کربلا ہے۔ نعرہ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب حسین صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا جناب معز جاذب صاحب سے آئے ہیں، بارگاہ امامی نذرانہ خدمت پیش کریں جناب معز جاذب صاحب۔ آپ حضرات ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ جناب عباس کی مناسبت سے ایک مطلب اور چند اشعار۔ کس طرح آسا ہو مدحت حضرت عباس کی، کس طرح آسا ہو مدحت حضرت عباس کی، فاطمہ سے ہے جو نسبت حضرت عباس کی، اور کربلا میں ساتھ دینا ہے جری کو شاہ کا، کربلا میں ساتھ دینا ہے جری کو شاہ کا، اس لیے ہوئی ہے خلقت حضرت عباس کی، اس لیے ہوئی ہے خلقت حضرت عباس کی، اور کیسا بننا ہے ہمیں ناصر امام وقت کا، کیسا بننا ہے ہمیں ناصر امام وقت کا، دیکھیے کربل میں نصرت حضرت عباس کی، دیکھیے کربل میں نصرت حضرت عباس کی، اور وہ تو کہیے تھے متی اپنے امام وقت کے، وہ تو کہیے تھے متی اپنے امام وقت کے، ہے علی جیسی ہی طاقت حضرت عباس کی، ہے علی جیسی ہی طاقت حضرت عباس کی، اور شیر نے ٹوٹے ہوئے نیزے سے وہ حملہ کیا، شیر نے ٹوٹے ہوئے نیزے سے وہ حملہ کیا، آج تک طاری ہے ہیبت حضرت عباس کی، آج تک طاری ہے ہیبت حضرت عباس کی، اور تعزیے کے ساتھ رہتا، تعزیے کے ساتھ ہے پرچم جری کا آج بھی، تعزیے کے ساتھ ہے پرچم جری کا آج بھی، شاہ سے کیسی ہے الفت حضرت عباس کی، شاہ سے کیسی ہے الفت حضرت عباس کی، اور ٹوٹتا ہے عقد بس ان کا ہی پرچم دیکھ کر، ٹوٹتا ہے عقد بس ان کا ہی پرچم دیکھ کر، قلب میں جن کے ہے نفرت حضرت عباس کی، قلب میں جن کے ہے نفرت حضرت عباس کی، اور جب بھرایا علم والد نے پرندے کی طرح، جب بھرایا علم والد نے پرندے کی طرح، بات پھر کیوں نہ ہو حجت حضرت عباس کی، بات پھر کیوں نہ ہو حجت حضرت عباس کی، اور جو ہو مصداق طہارت وہ کریں جب پرورش، جو ہو مصداق طہارت وہ کریں جب پرورش، سوچئے پھر کیا ہو عفت حضرت عباس کی، سوچئے پھر کیا ہو عفت حضرت عباس کی، اور مت کہو جاذب کے بن سکتے نہیں تم منتظر، مت کہو جاذب کے بن سکتے نہیں تم منتظر، سامنے رکھو تو سیرت حضرت عباس کی، سامنے رکھو تو سیرت حضرت عباس کی، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ یہ تھے جناب معز جاذب صاحب جو بارگاہ امام میں نذرانہ خدمت پیش کر رہے تھے۔ آپ حضرات چند اس میں سماعت کریں کہ اے حسین ابن علی اے صاحب یزداد صفات، امام حسین کی شان میں سماعت کریں کہ اے حسین ابن علی اے صاحب یزداد صفات، نور سے تیرے جھمکتی ہے جبین کائنات، اے حسین ابن علی اے صاحب یزداد صفات، نور سے تیرے جھمکتی ہے جبین کائنات، محو ہو جائے اگر دنیا سے تیرے واقعات، کہ گنبد تاریخ پہ چھا جائے ہیبت ناک رات،
کہ بھول سکتا ہی نہیں انسان قربانی تیری، کہ بھول سکتا ہی نہیں انسان قربانی تیری، حافظے کے فرق کا جھومر ہے پیشانی تیری، حافظے کے فرق کا جھومر ہے پیشانی تیری۔ میں اس لوگ کے ساتھ گزاروں شاعر اہل بیت جناب رضا صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ کی طرف پیش کریں۔ جناب رضا صاحب آپ حضرات بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ کل دریا والی مسجد میں کوئی صاحب اپنی ہانڈا گاڑی میں جس کا نمبر ہے UP 32 GX 7418 7418 گاڑی میں لگا کے چھوڑ گئے تھے۔ کسی بھائی نے وہ چابی ہم کو لا کے دے دی ہے، چینل کے مادھیم سے کہہ رہا ہوں بذریعہ چینل جن کی بھی ہو چابی میرے پاس رکھی ہے وہ آ کے لے لیں۔ ایک سلوات۔ بکھرا پڑا ہے خاک پر لاشا حسین کا، بکھرا پڑا ہے خاک پر لاشا حسین کا، ہے کون جو اٹھائے جنازہ حسین کا، ہے کون جو اٹھائے جنازہ حسین کا، ارے اٹھتے تو ہے زرے جنازے کی یاد میں، اٹھتے تو ہے زرے جنازے کی یاد میں، ارے مقتل سے اٹھے سکانہ جنازہ حسین کا، اٹھتے تو ہے زرے جنازے کی یاد میں، ارے مقتل سے اٹھے سکانہ جنازہ حسین کا، لائے تھے لاش خیمے میں قاسم کہ جب حسین لائے تھے لاش خیمے میں قاسم کہ جب حسین ارے اترا ہوا تھا درد سے چہرہ حسین کا، لائے تھے لاش خیمے میں قاسم کہ جب حسین
उतरा हुआ था दर्द से चेहरा हुसैन का, अरे सीने पसी न रखे उठाए पेसर की लाश, सीने पसी न रखे उठाए पेसर की लाश। तारीख को देखती है कलेजा हुसैन का, अरे भाई हुआ शहीद शिकस्ता हुए कमर, भाई हुआ शहीद शिकस्ता हुए कमर। दिल भाई हुआ शहीद शिकस्ता हुए कमर। दिल नौजवां के मरने से टूटा हुसैन का, अरे खंजर ने सर तो काट लिया अस्र की कसम, खंजर ने सर तो काट लिया अस्र की कसम। जारी है भी खाक पा सजदा हुसैन का, अब्बास के अलम से जो निस्बत रज़ा को है, अब्बास के अलम से जो निस्बत रज़ा को है, उन्हें जिगर से लिखा है नौहा हुसैन का। हज़रात, एक चाबी का गुच्छा हीरो होंडा गाड़ी है किसी की, जो दरिया वाली मस्जिद के पास खड़ी थी, चाबी लगा के वो चले गए थे। किसी साहब ने वो चाबी ला के हमको दी है, हमारे पास रखी हुई है। UP 32 GX 7418 होंडा है, 7418 नंबर है उसका। तो चाबी मेरे पास ले ले, मेरे भाई कोई हो परेशान हो रहे होंगे। आप हज़रत तक्कू भाई के लिए जो इस इमाम बाड़े के मुतवल्ली थे, जो अब दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए और उनके खानवादा के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं, आप हज़रत उनके लिए सूरह पढ़िए। जो हज़रात बात तशरीफ़ फरमाए उनसे गुजारिश है कि अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। चंद ऐलानात से समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। 25 मुहर्रम से 10 सफ़र तक के 8 बजे शब बमुकाम अज़ा खाना नवाब आगा साहब मरहूम नाम नया गाँव में मुनक़्क़िद होगा। आप अल्लाह से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। अब मैं से पहले कि अगले शायर को दावत दूँ, आप चंद से समाप्त करें इमाम हुसैन की शान में कि मर्द वो हैं, मर्द वो हैं परे बातिल जो कतर देते हैं। मतलब आगा कि मर्द वो हैं परे बातिल जो कतर देते हैं, हक जो मांगे तो दिलो जानो जिगर देते हैं। कि शेर सा भाई तो यूसुफ सा पिसर देते हैं, हाथ बैयत को बढ़ाते नहीं सर देते हैं, हाथ बैयत को
بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آج آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں، آج آتی ہے جو عزت پہ جو مر جاتے ہیں۔ اسی مصروں کے ساتھ میں گزارش ہوں جناب سمد صاحب سے آئے اور بارگاہ امام میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ جناب سمد صاحب۔ مسٹر مختار امام حسین علیہ السلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رونے والو آئیں گی محشر میں فاطمہ، بیوی کا حال دیکھ کے روئیں گے انبیاء، پوچھیں گے ہاتھ پہلو پہ کیوں ہے رکھا ہوا، کیوں جھک کے چل رہی ہو، بھلا کیا ہے ماجرا۔ آواز آئے گی یہ شہ مشرقین کی، سب نظر کو جھکاؤ، یہ ماں ہے حسین کی، کہ محشر میں کہ حشر اٹھائیں گی فاطمہ، ایک داستان ظلم سنائیں گی فاطمہ، روئیں گی اہل غم کو رلائیں گی فاطمہ، منہا سائے کے لاشا دکھائیں گی فاطمہ، پوچھیں گے سب یہ کس کا تن پاش پاش ہے، بی بی کہیں گی یہ علی اصغر کی لاش ہے، ہوں گی صدائے غیب سنو فاطمہ سنو، تم خوبہ حسین کا جو چاہے وہ بولو، لیکن ہمارے سامنے اس طرح نہ رو، بولے گی سیدہ یہ گزارش قبول ہو، کھل جائے کیک پہ غربت حسین کی، یا رب دکھا دے سب کو شہادت حسین کی، کہ سینے پہ کتنے زخم تھے تیروں کو دیکھیے، لیتا تھا سانس بہتے تھے پھوار خون کے، اس پر بھی اہل شام کے حملے کہاں رکے، بے کس پہ ایسا وار کیا ایک لعین نے،
دندان بھی شہید ہوئے نور عین کے، ایسے لبوں پہ مارا تھا پتھر حسین کے، ارے زخموں کے سم تیرے تھے اڑا کر کوئی بڑھا، کوئی چلا کے بازو پہ خنجر گزر گیا، تلوار کوئی مار کے مظلوم کو ہنسا، ان ظالموں میں ایک کاہل لعین تھا، اس نے کیا وہ وار کے مظلوم ڈھل گیا، سب پسلیوں کو توڑ کر نیزہ نکل گیا، وہ درد تھا کہ سینے پہ بیٹھا نہیں گیا، اس نے اترنا چاہا پر اترا نہیں گیا، پاؤں رکاب سے بھی نکالا نہیں گیا، ایسے کسی کو رن میں مارا نہیں گیا، کہ جب حرملا کا تیر لگا تھا جبین پر، گھوڑے سے منہ کے بل گرا پیاسا زمین پر، مظلوم کے سرہانے گیا شمر بدے گہر، ارے مظلوم کے سرہانے گیا شمر بدے گہر، بے کس کو مارتا تھا وہ پٹھو کر ادھر ادھر، لایا وہ قتل گاہ تلک زلفوں سے کھینچ کر، زینب پہ نظر تھی ہوئی زانو حسین پر، زہرا کی بیٹیوں کے دلوں کو دکھاتا تھا، داڑھی پکڑ کے شمر کے تماچے لگاتا تھا، پہلی چلی جو ضرب تو سب انبیاء ہٹے تھے، دوسری ہی ضرب حسن بھی نہیں رکے، وہ ضرب تیسری تھی علی جس پہ رو پڑے، بس بابا چوتھی ضرب تلک آپ ساتھ تھے، پھر اس کے بعد میں تھی میرے دل کا چین تھا، خنجر تھا میری جھولی تھی میرا حسین تھا۔ جزاک اللہ جناب سمد صاحب۔ اب میں بنا کسی تمہید کے گزار ہوں مولانا علی عباس خان صاحب سے آئے ہیں مجلس کو اپنی مخصوص انداز سے خطاب کریں۔ آپ حضرات بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے. تمام شہداء اسلام بالخصوص سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی روح کو اسحال کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی طٰ و یاسین حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اعمال اور دعاؤں کی کتابوں میں شب عاشور اور روز عاشور سے متعلق کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو موضوع ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ شب عاشور کے حوالے سے 5 چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز امام حسین علیہ السلام کی زیارت، جو زیارتیں ہیں، کوئی سی بھی زیارت وارثہ ہے، عام زیارت ہے، زیارت امین اللہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ایک 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد اور 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ تیسری چیز آخر شب میں سید ابن طاووس نے ایک نماز نقل کی ہے، 2 طریقے اس کے بیان کیے گئے ہیں، جو آسان والا طریقہ ہے وہ بتا دے رہا ہوں۔ یہ بھی 4 رکعت ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ، تیسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فلق، اور چوتھی رکعت میں 10 مرتبہ سورہ والناس۔ چوتھی چیز زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنا ہے۔ اور 5ویں چیز امام حسین علیہ السلام اور آپ کے قاتلوں کے اوپر لعنت بھیجنا۔ یہ 5 چیزیں شب عاشور کے اعمال میں ملتی ہیں۔ روز عاشور کے لیے تقریباً 10 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے دنیاوی کاموں سے پرہیز کرنا اور مال دنیا کو اپنے لیے ذخیرہ کرنا، کہ روایات میں شدت سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری چیز ہے غم زدہ رہنا، بہرحال عاشور کا دن ہے، ہنسی اور مذاق سے انسان پرہیز کرے اور کوشش کرے کہ اپنا دن عزاداری میں بتائے۔ تیسری چیز ہے لباس یا قبا کے بند کو کھولنا، بٹن کو، اور آستینوں کو غمزدہ لوگوں کی طرح اوپر چڑھانا۔ چوتھی چیز بغیر روزے کی نیت کیے ہوئے فاقہ کرنا اور عصر کے وقت جو ہے وہ فاقے کو توڑنا۔ کل عصر کا ٹائم ہے 3:59۔ پانچواں عمل ہے ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرنا۔ بہرحال عربی کا ایک جملہ ہے، وہ اگر ذہن میں نہیں بھی ہے تو اردو ہی زبان میں آپ ایک دوسرے کو تعزیت پیش کر سکتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا، کہ روایت ہے کہ کافی اس کا ثواب ہے۔ اور 7ویں چیز ہے 1000 مرتبہ امام حسین علیہ السلام ان کے قاتلوں کے اوپر لعنت بھیجنا، اللہم لن قتلت الحسین علیہ السلام۔ سورہ توحید 1000 مرتبہ ہے۔ اور اعمال روز عاشورہ ہیں، جو دن جب تھوڑا سا چڑھ جاتا ہے، جیسے یہ ٹائم 9 بجے 10 بجے، وہ اعمال کی ترتیب کتابوں میں موجود ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، اس کے بعد ایک دعا ہے، پھر سجدے میں ایک دعا ہے، اور عمل انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ انشاءاللہ کل ٹھیک 9 بجے اسی امام بارگاہ میں اعمال عاشورہ انجام پائیں گے۔
نوی چیز ہے خود زیارت عاشورہ پڑھنا. کم سے کم انسان سال میں عاشور کے دن زیارت عاشورہ پوری 100 سلام اور 100 لان کے ساتھ اگر ممکن ہو تو پڑھے. شاید بہت زیادہ بھی ٹائم نہیں لگتا ہے، 40 منٹ 50 منٹ میں پڑھ لے. اور 10ویں اور آخری چیز ہے غروب آفتاب کے وقت، جب سورج ڈھل رہا ہے تقریباً 6:45 بجے، اس وقت امام کو اور امام زمانہ کو اور ائمہ کو امام حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کرے. اس کے لیے بھی ایک زیارت ہے، تقریباً زیارت وارثہ سے ملتی جلتی، دعاؤں کی کتاب میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. تو یہ زیارت بھی اہم ہے انشاءاللہ. پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، بہتر سے بہتر حسین کے عزادار بن سکیں بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد. عرفان کربلا کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور گفتگو کا آخری مرحلہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. عرفا نے جو انسان کی حقیقت کو مسافر بتایا، تو اس میں آخری مرحلہ اس کے سفر کی منزلوں کا تھا کہ انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں ان منازل کو طے کرے. پہلا مرحلہ تفکر اور تعقل سے شروع ہوا تھا، جو کل آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ انسان اپنی زندگی میں غور و فکر کرے کہ پروردگار نے اسے کس لیے خلق کیا ہے. صرف اس دنیاوی مشغولیات کے لیے خلق نہیں کیا ہے، گرچہ اگر یہ دنیاوی مشغولیات بھی پروردگار کی خوشنودی کے لیے ہوں تو وہی کام کرتی ہیں جو عبادت کرتی ہے، اور انسان اسے بھی اپنے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. دوسری منزل جو علماء نے بیان کی وہ ہے یقظہ. یقظے کا ترجمہ ہوتا ہے جاگنا. علماء فرماتے ہیں کہ جب تک انسان جاگ نہ جائے، سوتے میں اس کا چلنا بہت خطرناک ہوتا ہے. اس لیے اگر اسے سفر کرنا ہے تو ایک شرط یہ ہے کہ اسے جاگنا پڑے گا. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ اس دنیا سے جاتے ہیں تب جاگتے ہیں. جب اس دنیا سے جاتے ہیں تب جاگتے ہیں. دیکھیے جاگنے کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے سامنے جو کچھ ہے اسے دیکھنے لگتا ہے. آپ سوتے ہوئے انسان کے سامنے کھڑے ہو جائیے، وہ آپ کو دیکھ پائے گا، لیکن وہ آپ سے یہ کہیں بھیا آنکھیں کھولیے، آپ کے سامنے کھڑا ہو. تو جب انسان آنکھیں کھولے گا تبھی تو دیکھ پائے گا. اب مولا دوسری روایت فرماتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے روایت فارورڈ مت کر دیا کریے. خود روایات کا بھی ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. بعض روایات کی تفسیر کرتی ہیں. اب آپ نے ایک روایت اٹھا کے بھیج دی جس میں ابھی آدھا مسئلہ بیان ہوا ہے، اس نے تو اپنی پوری زندگی کا سمجھ لیا. اب ایک روایت نے کیا کہا، الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں. اب دوسری روایت یہ بھی مولا سے ہے. دوسری روایت میں مولا فرماتے ہیں
ماتو کب موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب اگر اس حدیث کو آپ ایسے ہی بھیج دیجئے ہندی ٹرانسلیشن کے ساتھ تو پھر فوراً داعش کی مہر لگ جائے گی کہ بھیا یہ تو پہلے ہی مرنے کو تیار بیٹھے، اور یہ کون سا اسلام ہے جو موت کی دعوت دے رہا ہے؟ نہیں، ابھی آپ نے دیکھا موت کی ایک نشانی مولا نے بتائی، موت کی نشانی ہے جاگنا، یعنی مولا اس دوسری روایت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ جگائے جاؤ خود بخود جاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ زبردستی تمہیں جگایا جائے اور قبر میں اتارنے کے بعد تم جاگو، نہیں، خود جاگ جاؤ۔ تو عرفا اسی حدیث سے آسے کی استفادہ کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں جاگنا چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں یقظہ۔ البتہ یہ بھی خود ایک توفیق الہی ہے کہ انسان کس موڑ پر کس چیز سے درس عبرت حاصل کر لے اور جاگ جائے۔ ساتویں امام کاظم علیہ السلام مولا کا زمانہ ہے، اور مدینے میں ایک ڈاکو رہتا تھا، اس کا نام تھا بشر۔ تو ایک دن اس کے گھر میں ناچ گانا ہو رہا تھا اور آواز باہر تک جا رہی تھی۔ ہم لوگ اتنے آزاد ملک میں رہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں ہر چیز پر ہمارا اختیار ہے، جبکہ اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنا گھر اتنا اونچا بنائیے کہ پڑوسی کی دھوپ رک جائے، آپ کو اس سے اجازت لینا پڑے گی۔ ایران میں بہت سی جگہ گورنمنٹ اجازت ہی نہیں دیتی، کہتے پہلے پڑوسی سے اجازت منگواتے ہیں کہ لکھوا کے لے کے آئیے کہ آپ بنائیں گے ان کے گھر کی دھوپ رکے گی تو وہ اجازت دے رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ پروردگار کی نعمت ہے، آپ تھوڑی روک سکتے ہیں۔ اور یہاں ہمارا کام ہونا چاہیے، پڑوسی کے گھر دیوار گر رہی ہے، پانی مر رہا ہے، نالی ادھر سے جا رہی ہے، ہم سے کیا مطلب؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی پر اس سب کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ سب حق الناس ہے، یہ سب حق الناس ہے، سب کا اثر ہوتا ہے۔ اب بہرحال وہ خود چور ڈاکو، اسے کیا مطلب حق الناس سے؟ تو اس نے اپنی کنیز، اس کی کنیز گئی باہر کوڑا رکھنے کے لیے، لیکن ذرا دیر سے واپس آئی تو اس نے سوال کر لیا تو بھائی تم باہر کوڑا رکھنے گئی تھی، اتنی دیر سے واپس کیوں آئی؟ کہا کچھ نہیں، میں جب کوڑا رکھنے گئی تو موسی کاظم علیہ السلام جا رہے تھے، اچھا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اس گھر میں جو انسان رہتا ہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا آزاد ہے۔ تو کہا امام نے کیا کہا؟ کہا امام نے پلٹ کے کہا ہاں صحیح تم نے کہا، اگر غلام ہوتا تو یہ سب نہ کرتا۔ بس جیسے ہی بشر نے یہ جملہ سنا، نالین پہنے بغیر ننگے پیر دوڑتا ہوا گیا اور جاتے ہی مولا سے ملاقات کی۔ کہا مولا کنیز نے غلط کہا ہے، میں غلام ہوں، آزاد نہیں ہوں، آپ بتائیے کس طرح سے میری توبہ ہو سکتی ہے، کس طرح سے میری توبہ ہو سکتی ہے؟ امام کے ہاتھوں پہ اس نے توبہ کی، اور دوسرے دن اس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ اپنے بدن کو چھپا سکے، اور اس کا نام پڑا بشر حافی۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر انسان کو۔
تو ایک یقظہ اس نے پوری زندگی کو بدل دیا. وہ انسان جو کل چور تھا وہ آج عرفا کی لائن میں اس کا نام شمار ہونے لگا. اگر ایک معصوم کی نظر ہو جائے تو انسان اتنا بدل جاتا ہے، اور اگر کوئی روز معصوم کے در پہ آتا رہے تو اسے کتنا بدل جانا چاہیے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو ایک اہم شرط ہے کہ انسان بیدار ہو اور اپنی بیداری کو باقی رکھے. ایسا نہ ہو کہ بیدار ہو اور دوبارہ پھر سو جائے. یہ سسٹم میں کئی بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کر رہا ہوں. دیکھیے عزاداروں، جتنی طاقت انسان کو کمال تک پہنچانے میں اس عزاداری میں ہے، کسی چیز میں نہیں، کسی چیز میں نہیں. اور پروردگار نے اسے رکھا ہے، اور وہ بھی اس شہادت کے صدقے میں ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کائنات میں. اس لیے 2.25 مہینے پوری کوشش کیجیے، جتنا اڑ سکتے ہیں کمال پائیے. پورے 2.25 مہینے کوشش ہونا چاہیے. ایک ایک لمحے کا خیال رکھیے، ایک ایک عبادت کا خیال رکھیے. ہماری نمازیں ایام عزا میں اور بہتر ہونا چاہیے. ہمارا اخلاق اور کردار ایام عزا میں اور بہتر ہونا چاہیے. ہمارا تلاوت قرآن ایام عزا میں اور بہتر ہونا چاہیے. 2.25 مہینے کے بعد بس اس بات کا خیال رکھیے کہ جس لیول پر عزاداری نے پہنچا دیا ہے، اب باقی 10 مہینے اس سے نیچے نہ آئیے، اس سے نیچے نہ آئیے. اگلے سال پھر انشاءاللہ ایام عزا آئیں گے، پھر پرواز کریے، پھر اوپر جائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 2 کام کرنا ہے. عزاداری عروج دے گی، نمازیں روکے رکھیں گی. انسان اگر اس بات کا خیال رکھے تو دونوں کو لے کے چلتا ہے. کہا تم عزادار بھی بن کے دکھاؤ، عبادت گزار بھی بن کے دکھاؤ، پھر دیکھو کس طرح سے کمال تک پہنچتے ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ بتائیں سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے. تو بھائی شروعات میں ہی تو پرواز کرنا ہے، شروعات میں ہی اپنے آپ کو کمال تک لے کے جانا ہے جتنا لے جا پائے. اب باقی ایام میں اگر نہ بھی لے جا پائے تو کم سے کم اتنی تو محنت کر لیں کہ نیچے نہ آئیں. اب ایک انسان اگر 70 سال 80 سال عزاداری کرتا ہے تو اس نے کتنے درجات طے کر لیے؟ 70-80 درجات تو طے کر لیے. تو کیا اب یہ ملائکہ سے بالا تر نہیں ہوگا؟ کیا یہ باکمال نہیں ہوگا؟ بے شک ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں یقظہ، کہ انسان بیدار ہو جائے. اب بیداری کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ اب علماء کہتے ہیں بیداری کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ ہے مشارطہ. وہ ہے مشارطہ، کیونکہ آج تمام مراحل کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنا ہے تاکہ یہ بحث ایک نتیجے تک پہنچ جائے. مشارطہ، شرط لگائے. انسان اپنے ساتھ شرط لگائے کہ مجھے کرنا کیا ہے. انسان کو یہی نہیں پتا ہوتا. مشارطہ کب ہو پائے گا؟ جب انسان معرفت نفس رکھے گا. آج دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے. آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ارے ڈاکٹر صاحب فلاں جگہ درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر کوئی دوائی نہیں دیتا، سب سے پہلے لکھتا ہے ٹیسٹ، جائیے ٹیسٹ کرا کے آئیے. بھائی ٹیسٹ سے کیا ہوگا؟ ٹیسٹ سے پتا چلے گا مشکل کہاں پر ہے. تو ڈاکٹر ٹیسٹ کے ذریعے
جسمانی بیماری کا پتہ لگا دیتا ہے اور پھر اسی کے حساب سے علاج کرتا ہے۔ انسان اگر اپنے عادات اور اپنی چیزوں پر غور کرے تو اپنی روحانی بیماریوں کا پتہ لگا لیتا ہے۔ انسان اگر اپنی روحانی بیماریوں کا پتہ نہ لگا پائے تو علاج کہاں سے کرے گا؟ کہا اے انسان، تیرے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ تیرے اندر کون سی بیماری ہے۔ تو ظاہری طور پر دنیا کو تو بہکا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں بہکا سکتا ہے۔ اب تجھے اپنی ذات پر توجہ کر کے ان تمام بیماریوں کو لکھنا ہے کہ تیرے اندر کون سی بیماریاں ہیں۔ یہاں پر انسان معرفت نفس سے عمل کرتا ہے اور بہت سی جگہ پر انسان غافل رہ جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس میں کمیاں ہیں کیا۔ بہت سی چیزوں کو انسان سمجھتا ہے اچھائی ہے، جب غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کمی ہے۔ بہت سی چیزوں میں انسان سمجھتا ہے کمی ہے، جب غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ اچھائی ہے۔ اس لیے اپنی عادات پہ غور کرنا چاہیے۔ جب تک غور نہیں کریں گے مسائل حل نہیں ہونے والے، اور یہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انسان شرط لگاتا ہے، یعنی پہلے پتہ چلے اور اس کے بعد کیا کرے؟ شرط لگائے۔ آیت اللہ العظمی بروجردی عظیم شخصیت ہیں، البتہ وہ جیسی شرطیں لگاتے ہیں علماء ویسی نہ لگا لیجئے گا۔ ہاں، مشارطہ اپنے ساتھ بیٹھ کے حساب کتاب کرنا اور شرط لگانا۔ انہی نے جب اپنی زندگی میں غور کیا تو انہی نے دیکھا ان کو کبھی کبھی بیجا غصہ آ جاتا ہے، بیجا غصہ آ جاتا ہے۔ تو انہی نے یہ نظر کی کہ اگر مجھے بیجا غصہ آیا تو میں سال کے 3 دن چھوڑ کر عید فطر، عید قربان اور روزے عاشورہ 3 دن چھوڑ کر پورے سال روزے رکھوں گا۔ اور یہ تاریخ میں ثبت ہے کہ 80 سال کا وہ بوڑھا در سے خارج دے رہا تھا۔ دنیا کو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس ٹائپ کی قوم ہیں۔ واقعاً دنیا بے وقوف ہے۔ آپ بتائیے ہندوستان میں کس ایج میں ریٹائر ہوتے ہیں؟ 60 سال، اور اگر تھوڑا سا سفارش کر دیں تو 1-2 سال بڑھ جاتا ہے۔ یعنی حکومت کا کیا ماننا ہے کہ اب اس ایج کے بعد، البتہ دیکھیے ہر جاب میں ایسا نہیں ہوتا ہے، جتنی سخت جاب ہوتی ہے اتنے جلدی ریٹائر ہوتے ہیں۔ پائلٹ جلدی ریٹائر ہوتے ہیں، کچھ ایسی جاب ہے جہاں انسان جلدی ریٹائر ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ سخت ہے۔ آپ بتائیے جسمانی طاقت سخت ہے یا ذہنی طاقت؟ اگر جسمانی طاقت زیادہ کام سخت ہے تو پھر آپ مزدور کو 500 روپے کیوں دیتے ہیں؟ انجینئر کو 5000 کیوں دیتے ہیں؟ قبلہ آپ کو نہیں پتا؟ ذہنی طاقت بہت عظیم ہے اور اس کے پیچھے جو علم کام کر رہا ہے۔ تو یہ جو مجتہدین پڑھائی کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں، یہ آسان کام ہے یا سخت ہے؟ تو یہاں آسان کام میں آپ 60 سال میں ریٹائر کیے دے رہے ہیں، اور وہاں سخت کام میں بھی 85 سالہ انسان پوری قوم کو لیڈ کر رہا ہے۔ دشمن یہی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ کہا تم جمعہ نصر میں دیکھنا کہ ہم نے اس جمعے میں اس انسان کو کتنا طاقتور پایا۔ تم نے کہا کہ ہم آپ پر حملہ کریں گے، اس نے نماز جمعہ پڑھا کے بتایا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، جس کی رکھوالی خدا کرتا ہے اس کا تم کیا بگاڑ لو گے۔ درود پڑھے پر محمد۔
یہ واقعہ پچھلے سال میں پڑھ چکا ہوں آیت اللہ مروارید کا آپ کے سامنے، یہاں سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے. خدا نے توفیق دی تھی، مشہد گیا تو آیت اللہ مروارید سے ملاقات ہوئی. اس وقت ان کی ایج تھی 101 سال، 101 سال ایج تھی ان کی. تو جب ہمیں لے جا رہے تھے سارے طالب علموں کو، 30-40 لوگ تھے، تو جو استاد تھے انہیں نے بتایا کہ بھئی دیکھو زیادہ پریشان نہ کرنا، زیادہ سوال نہ کرنا، ایج بہت زیادہ ہے. تو ہم لوگ اسی ذہنیت سے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے 50 منٹ تو درس دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے. تو ہم نے بھی ان سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا تھا، وہ تو نہیں بتاؤں گا آپ کو. اور جب باہر نکلے تب میں نے اپنے استاد سے کہا، میں نے کہا ایک بار ڈیٹ آف برتھ چیک کروائیے، کیونکہ ہمیں تو لگا یہ ہندوستان ٹائپ کا ہے، کچھ ہوگا لکھا تو بھیا کچھ بھی لکھا گیا ہوگا 4-5 سال آگے پیچھے ہوگا. 100 سالہ انسان 70-75 سال کے انسان جیسے درس دے رہا ہو، یہ کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور اس ایج میں وہ آ کے فتویٰ دے، آیات کو کھنگالے، روایات کو کھنگالے، اس کے بعد رزلٹ نکال کے بتائے حلال یہ ہے حرام یہ ہے. کہا دیکھو ہم جسمانی طاقتوں پہ نہیں کر چلتے ہیں، ہم روحانی طاقت پہ چلتے ہیں. ہم نے کہا یہ روحانی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کہا آؤ در خیبر پہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. مولا نے آواز دی، ما قلعت بابا خیبر بقوت جسدانیہ بل قلعتها بقوت ربانیہ. علی نے باب خیبر کو اپنے بازوؤں کے بل پہ نہیں اکھاڑا ہے، یہ قوت ربانی تھی جس نے باب خیبر کو پل بنایا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. یہ جسمانی طاقتیں نہیں ہیں، کیونکہ جسم تو خاک میں ملنے والا ہے. یہ روحانی طاقت ہے جس پر بھروسہ کر کے اس سید نے کہا اسرائیل کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں. تہران میں ایک میدان ہے، اس کا نام رکھا گیا میدان فلسطین. چوراہا ہے، فارسی میں چوراہے کو میدان کہتے ہیں، اس کا نام رکھا گیا ہے میدان فلسطین. تو جب آقا خامنہ کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا تو وہاں ایک گھڑی لگائی گئی تھی اور وہ الٹی چل رہی تھی. 25 سال سے شروع ہوئے تھے سیکنڈ کم ہونا. نہیں کہ اتنا ٹائم بچا ہے، اب تو ہر موبائل میں آپ کو مل جائے گا. پھر کچھ دن پہلے آقا نے پھر تقریر کی اور اس میں ایک جملہ کہا کہ ہم نے تو 25 سال کہا تھا، لیکن لگتا ہے یہ اور جلدی اپنی موت چاہتے ہیں. آپ نے ضرور نظر سنی ہے نا کہ جب اس خاص جانور کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. جب خود ہی بھاگ رہے ہیں تو روحانی طاقت الگ چیز ہے. اگر نخودکی اصفہانی کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے سنایا تھا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آیت اللہ بروجردی نے کیا شرط لگائی کہ اگر میں نے بیجا غصہ کیا تو میں پورے سال کے روزے 80 سال کی عمر در سے خارج دے رہے ہیں. ایک طالب علم نے سوال کر لیا. وہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بس مولانا کیوں کہ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو عصمت کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے، جو بولیں گے. معجزہ ممبر نہیں سنا آپ نے؟ صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ محمد. یہ ہمارا شہر تو ماشاءاللہ ہیڈ لائن میں ہے معجزوں کے حوالے سے. آپ لوگ کو تھوڑی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے جو ہندوستان میں ہر جگہ جاتا ہوں تو خبریں لوگ کہتے ہیں اچھا آپ فلاں شہر سے. اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، جو ہمارے ماشاءاللہ سے بجازے بھی جوان ہیں ان کے لیے، اما کئی جگہ میں گیا
جیسے ہی میں نے کہہ لیں مولانا لکھنؤ میں کہاں رہتے ہیں؟ ہم نے کہا چوک. کہیں یہ کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا بھیا بجازہ سنا ہے؟ کہ ہاں بجازہ سنا ہے. اب وہ پتہ نہیں کس سینس میں لیکن جانتے خوب ہیں، سب خوب جانتے ہیں. کیوں؟ یہ شہر عزاداری کے حوالے سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. اب کوئی نے آ کے دیکھا تو ہے نہیں، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. تو کم سے کم اس کا پاس رکھیے، ایسا پیش کریے کہ کل کوئی آئے تو کہے جیسے سنا تھا اس سے بہتر پایا، جیسے سنا تھا. اور یہ ہمیں اور آپ کو ہی کرنا ہے، ملائکہ آ کے نہیں کریں گے، یہ ہمیں اور آپ کو ہی کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. ہر سال اسی ممبر سے میں رونا روتا ہوں. آج اس سال میں نے کہا رہنے دو، اب نہیں کہوں گا. علم اٹھاتے ہیں، کیوں آرگنائز نہیں ہوتے ہم؟ مولا کا تابوت اٹھاتے ہیں رمضان میں، کیوں آرگنائز نہیں ہوتے ہم؟ ہمارے بزرگ، ہمارے جوان کیوں قدم سے قدم ملا کے نہیں چلتے؟ بزرگ آگے بڑھے، سرپرستی کریں، جوان آگے بڑھے، محنت کریں، تب قوم آگے چلتی ہے. ہم ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں. کربلا نے ہمیں سکھایا ہے کہ 87 سال کا بوڑھا بھی 18 سال کا جوان ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی 18 سال کا جوان ہے. قدم سے قدم ملانا چاہیے. پھر آپ دیکھیے. بہرحال اب انہیں نے آ کے یہ شرط لگائی تھی کہ مجھے اگر بیجا غصہ آیا تو میں کیا کروں. اب وہ ہاں مجھے ممبر سنانے جا رہا تھا. ابھی مولانا نیچے بیٹھے ہوں، آپ ان سے سوال کریں، وہ جواب دیں گے آپ کو. آپ کو یقین ہو جائے گا جواب صحیح ہے. آپ ہو سکتا ہے کراس کوشچن کر لیں کہ بھی مولانا اس کی دلیل بتا دیجئے، فلاں بتا دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھروسہ ہے کہ ہو سکتا ہے مولانا بھی غلطی کر سکتے. انسان ہے، بہرحال معصوم تھوڑی ہے. لیکن نہ جانے کیا معجزہ ہوتا ہے کہ ادھر وہ 2 زینے اوپر چڑھا، ادھر معصوم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے ممبر سے سنا ہے. مولانا آج تک ممبر سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں. تو اگر ممبر دلیل ہوتا تو شام میں بھی تو ممبر موجود تھا. ممبر دلیل نہیں ہوتا ہے، بات کے پیچھے جو دلیل ہوتی ہے وہ اسے آ کے زندہ کرتی ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. درس خارج معمولاً فقہا ممبر پہ بیٹھ کے دیتے ہیں. تو وہ بھی درس دے رہے تھے، ایک طالب علم بیچ سے کھڑے ہو کے سوال کر لیے. آپ بتائیے یہاں کوئی سوال کر لے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ شاید اس ٹائم تو پبلک چھوڑ دے، اور بعد میں اللہ ہی جانتا ہے کیا بننے والا ہے اس کا. لیکن ایسا نہیں ہے. اتنے مجتہدین بیٹھے ہوئے، ایک عظیم انسان آیت اللہ لقمہ بروجردی درس دے رہے ہیں. ایک طالب علم کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، آیت اللہ نے، آغا بروجردی نے اس کا جواب دیا. اب بھائی وہ بھی بچہ تھوڑے تھا، وہ بھی درس خارج کا طالب علم تھا، انہی کے ہاتھ کا پروردہ تھا. اس نے پلٹ کے ان کی دلیل کو کاٹ دیا. پھر انہیں نے دوسری دلیل دی، پھر اس نے کاٹ دیا. جب تھوڑی دیر یہ گفتگو چلی تو انہیں غصہ آ گیا. کہنے لگے کہ ابھی جو تم میری دلیلوں کا جواب دے رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو میں بغیر تیاری کے پڑھانے آیا ہوں؟ بیٹھ جاؤ. انہوں نے بیٹھا دیا، اس بات ختم ہو گئی. اب جب دوسرے دن وہ درس دینے آئے تو لوگوں نے دیکھا وہ روزے سے. کہا اس عمر میں آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ کہا ابھی تو پورا 1 سال رکھنا ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے خدا سے شرط کی تھی کہ اگر میں نے بیجا غصہ کیا
تو 3 دن چھوڑ کے پورے سال روزے رکھوں گا. اور کل جب درس ختم ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس طالب علم کو غلط ڈانٹا تھا اور میں نے بیجا غصہ کیا تھا. تب بنتے ہیں آیت اللہ بروجردی، تب بنتے ہیں. انسان پہلا مرحلہ مشارکہ، شرط لگائے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور صرف شرط نہ لگائے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے مراقبہ. مراقبہ کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. مراقبہ یعنی خیال کرنا. شرط لگا کے کاغذ پہ لکھ کے جیب میں نہ رکھ لے، بلکہ بار بار دیکھے. آیت اللہ بہجت پروردگار غریق رحمت فرمائے، بہت جوان ان کے پاس جاتے تھے اور ہر جوان کی ایک ہی درخواست ہوتی تھی کہ کچھ چھو منتر بتا دیجیے. اور روایات میں بھی تاکید کی گئی ہے علیکم بالاحداث، جوانوں پہ کام کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ آمادہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے. اس لیے اسلام نے دعا فرمائی، اگر پروردگار نے کبھی توفیق دی تو ایک اشرے کا عنوان رکھا جائے گا جوان، لیکن منتظمین نہیں رکھنے دیں گے. ابھی گھور رہے ہوں گے مجھے. کیوں؟ کیونکہ اگر موضوع جوان رکھا تو آدھا تو مجمع کٹ ہی جائے گا، اور اگر اس میں غیر جوان آ گئے تو بڑی جوانی چڑھی ہے، تو کچھ موضوعات اس لیے آدمی نہیں رکھ پاتا. تو جتنے بھی جوان آتے تھے، اب وہ بہرحال ان کا ایک طریقہ تھا. مسجد میں آنے سے پہلے مجمع باہر کھڑا رہتا تھا اور سب کی جو ہے مسلح پہ سیٹ جگہ رکھی رہتی تھی. تو جو آتا تھا وہ سوال یہی کرتا تھا. معمولاً جب بہت زیادہ وہ جواب دیتے ہی نہیں، یعنی اگر حضرت بہجت جاتے میں آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھ لیں تو مجمع کا بس نہیں کہ اسی کو چیر پھاڑ دیں. سوچئے انسان اس سفر روحانی کو طے کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے. بھائی آغا بہجت ایک عام گھر میں پیدا ہوئے تھے فومن میں، کیا کیا انہوں نے کہ اتنے بڑے عظیم انسان بن گئے؟ مراقبہ کیا، مشارطے کے اوپر کام کیا، اس سفر کو طے کیا، اس سفر کو طے کیا، اور شریعت کی پابندی کے ساتھ. ان کے والد کو پتا چلا کہ آغا بہجت، کہ ان کا بیٹا محمد تقی نام تھا ان کا، کہ وہ آیت اللہ قاضی اصفہانی قاضی طباطبائی کے پاس جاتے ہیں. اب ان کے والد تو نہیں جانتے، تو وہ ایک کسان آدمی، ان کو کیا پتا کہ قاضی طباطبائی صاحب کون ہے. بہت سی مشکلات ہمارے معاشرے میں جوانوں کی وجہ سے نہیں ہیں، ان کے والدین کی وجہ سے. جوان اگر صحیح راستہ اختیار بھی کرتا ہے تو اب والدین اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے بیٹا تم تو میری کمائی کا ذریعہ ہو، میری لاٹری ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اور اسے علی عباس سے زیادہ کسی نے نہیں جھیلا. مہینوں لگ گئے ایک جوان کو سمجھانے میں، تو یہ ہمیں احساس ہوا کہ اگر یہ حوضے میں آ جائے گا، طالب علم بن جائے گا، تو یہ کل ہندوستان کا مقدر سنوار دے گا. کیونکہ مقدر سنوارنے کے لیے صحیح لیڈر چاہیے، اور صحیح لیڈر بننے کے لیے حوضہ چاہیے. صحیح لیڈر یونیورسٹیوں میں نہیں بنتے ہیں، صحیح لیڈر خمینی اور خامنئی اور سیستانی بنتے ہیں. تو ہمیں لگا، ہم نے اس سے بات کی، دھیرے دھیرے وہ تیار ہوا. تیار تو ہو گیا. اب جب ہم نے تھوڑا اور آگے بات بڑھانے کی بات کی، اس نے کہا رک جائیے ذرا اماں ابا سے تو پوچھ لیں. اماں ابا بن گئے دیوار ذوالقرنین.
کوئی پار ہی نہیں کر سکتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کیا کیا جائے, بغیر ماں باپ کی اجازت کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی ہوا. وہاں سے انہی نے خط لکھا ہے بہجت کو کہ محمد تقی میں نے سنا ہے کہ تم قاضی طباطبائی کے پاس جاتے ہو, میں راضی نہیں ہوں. انہی نے خط لیا, پہنچے قاضی طباطبائی صاحب کے پاس کہ ابا کا یہ خط آیا ہے. دیکھیے اسے کہتے ہیں عرفان. عرفان یہ نہیں ہے جو دل چاہا کر لیا. ہمارے بعض زمان سوچتے ہیں عارف بن جائیں گے تو معجزے کرنے لگیں گے. ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کس کی تقلید کرتے ہو؟ کہا ابو الحسن اصفہانی کی. کہا جب ان کی تقلید کرتے ہو تو ان سے جا کے مسئلہ پوچھو. میں تمہارا استاد ہوں, تمہارا مقلد نہیں ہوں. وہ خط لے کے پہنچے آغا ابو الحسن اصفہانی کے پاس. آغا ابو الحسن اصفہانی نے خط دیکھا, کہا کیونکہ باپ کی دل آزاری ہے لہذا شرعاً تمہارا جانا صحیح نہیں ہے. ہم اور آپ ہوں گے مانیں گے؟ ارے ابا کو کیا پتا, چھوڑیے ابا کو کیا پتا. جی نہیں, اطاعت والدین میں پروردگار نے ایسا ہنر رکھا ہے کہ ان کے غلط فیصلے بھی اولاد کے لیے صحیح ہو جاتے ہیں. آپ بتائیے کس نے اطاعت والدین کو واجب کیا ہے, میں نے یا پروردگار نے؟ تو پروردگار نہیں جانتا کہ والدین غیر معصوم غلطی کریں گے؟ غلطی کرتے رہے, غلطیوں کو سنوارنا ہی تو خدا کا کام ہے. لیکن انسان والدین کی بات سنے تو آیت اللہ بہجت کی طرح. انہی نے جانا بند کر دیا. آیت اللہ قاضی طباطبائی نے انہیں ایک عمل دیا اور اس کے ذریعے سے وہ بن گئے آیت اللہ بہجت. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آیت اللہ بہجت آئے قاضی طباطبائی پاس نہیں گئے تو کچھ نہیں ہوا. جو کمال پانا تھا وہ پایا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شرعی وظیفے پہ عمل کیا. ہم آگے دیکھتے ہیں, پروردگار آخر تک دیکھتا ہے. اور اسی کے ساتھ دوسرا بھی واقعہ سن لیجئے. رہبر معظم آیت اللہ عظمی خامنئی کا. آیت اللہ خامنئی اپنی جوانی کے زمانے میں عراق گئے. تو جب عراق گئے تو کیونکہ یہ مشہد اور قم کے پڑھے ہوئے ہیں, زیادہ تر تعلیم آغا کی مشہد کی, ایک چھوٹا حصہ قم کا ہے. تو یہ نجف گئے زیارت کرنے کے لیے. انہی نے دیکھا نجف میں پڑھائی کا ماحول بہت اچھا ہے. آیت اللہ خامنئی کے والد خود آیت اللہ تھے, بڑی شخصیت تھے. تو انہی نے نجف سے اپنے والد کو مشہد خط لکھا کہ بابا یہاں پڑھائی کا ماحول بہت اچھا ہے, اگر آپ اجازت دیجئے. آپ یہ بتائیے آیت اللہ خامنئی جب یہ خط لکھ رہے ہیں بچے تو نہیں تھے بھائی, اتنے تھے کہ کئی سال طالب علم ہو چکے تھے, درس پڑھ چکے تھے, اپنا صحیح غلط سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے. ابا کو نہ بتاتے لیکن جانتے تھے میرا باپ کس درجے پہ فائز ہے. تو خط لکھا بابا کو کہ نجف کا ماحول بہت اچھا ہے پڑھائی کا, آپ اگر اجازت دیں تو میں کچھ سال نجف میں پڑھوں. ان کے والد نے خط کا جواب دیا, سید علی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ نجف میں پڑھیے, آپ قم واپس آ جائیے. آیت اللہ خان نے واپس آ گئے. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, مجھے پورا یقین ہے, مجھے یقین ہے کہ جس عمل نے اس انسان کو اس مقام تک پہنچایا ہے, زمانے میں بہت سے مجتہد تھے لیکن شورائے خبرگان کی نظر کسی پر نہیں گئی, اسی انسان پر گئی. کیوں گئی؟ کیونکہ اس نے اپنے باپ کی اطاعت کی. پروردگار کو اتنا ناز آیا, کہا تم نے اپنے باپ کی اطاعت کی ہے, میں دنیا کو تیری اطاعت کے لیے جھکا دوں گا. درود پڑھے پر محمد و آل پروردگار نے اثر رکھا ہے.
تو صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک شرط لگا لے، نہیں، مراقبہ کرے، خیال کرے۔ تیسرا مرحلہ، البتہ تیسرا ان دو کو ملا کے ہو جائے گا پانچواں مرحلہ، محاسبہ کا مطلب حساب اور کتاب کرنا، اور اگر اور اچھے سے یاد رکھنا ہے تو بنیا گیری کرنا۔ شام کو بنیا شٹر گرانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ لکھپتی ہو چونی کا حساب ضرور کرے۔ یہی کہہ رہا ہے شریعت، یہی کہہ رہی ہے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب مولا فرماتے حاسبو، اپنا حساب کرو، اپنے اعمال کا حساب کرو، قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ آپ بتائیں کیا بغیر حساب کتاب کے انسان سمجھ پائے گا کمی کہاں پر ہے؟ کیا بغیر حساب کتاب کے سمجھ پائے گا کمزوری کہاں پر ہے؟ کیا بغیر حساب کتاب کے سمجھ پائے گا کہ شیطان کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ پائے گا۔ حساب کتاب ضروری ہے۔ چند پیسے مل جاتے ہیں تو کتنا ہم وقت لگا دیتے ہیں حساب کتاب میں، اور ہماری عمر کہاں جا رہی ہے کوئی حساب ہی نہیں۔ میں ایسے انسانوں کو جانتا ہوں، ابھی آپ ان سے پوچھئے کہ قبلہ 30 سال پہلے فلاں دن فلاں تاریخ آپ نے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا ذرا سا رکیے، تو اپنی ڈائری نکالے گا، پورا بتا دے کہ میں نے اس دن یہ کام کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ شیخ انصاری کے ایک مباحث تھے، ساتھ میں مباحثہ کرتے تھے، تو وہ چلے گئے مازندران۔ ایک 10-15 سال کے بعد زیارت پہ دوبارہ وہ نجف آئے، تو جب وہ نجف آئے تو انہی نے دیکھا کہ شیخ انصاری تو بہت عظیم شخصیت ہو گئے، حوضے کے زعیم ہیں، پورا نجف کا حوضہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہی نے ایک پرچی لکھ کے بھجوائی کہ میں فلاں ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے پرچی دے گی، فوراً پہچان گئے، فوراً آئے۔ بھائی 15-20 سال کے بعد پرانا دوست آیا ہے، تو جب ملے تو انہوں نے شیخ سے کہا شیخ ذرا سا کنارے آؤ، کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ شیخ نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ بتاؤ، ہمارے تمہارے استاد ایک تھے، ہم اور تم ایک ہی کلاس میں جاتے تھے، ہم اور تم ساتھ ہی پڑھتے تھے، یہ کیا ہوا کہ تم اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے؟ مجھے وہ راز چاہیے کہ تم پہنچ گئے، میں نہیں پہنچ پایا۔ اسے کہتے ہیں عقل مند انسان۔ یہ تھوڑی کہ نیچے سے چادر کھینچ لی، اچھا یہ پہنچ گئے، کیوں پہنچ گئے؟ بھائی تم پہنچ گئے تو تم ذرا ہمیں بھی سکھاؤ۔ شیخ نے کہا یاد کرو، ایک دن ہم نے اور تم نے روزہ رکھا تھا، اور جب مغرب کی نماز پڑھ کے ہم لوگ آئے واپس اپنے کمرے پہ تو روٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ روٹی کے علاوہ کمرے میں کچھ نہیں تھا، ایک روٹی تھی، آدھی تمہاری آدھی میری۔ تو تم نے یہ کہا کہ اکیلی روٹی کھائیں گے کیسے؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی پیسہ ہے ہی نہیں، صرف یہی ہے اس وقت افطار کے لیے۔ تو تم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں جا کے باہر سے کچھ لے آتا ہوں۔ تو تم گئے باہر اور تھوڑا سا حلوہ لے آئے۔ تو میں نے کہا بھائی پیسے تو تھے نہیں، تم لائے کیسے؟ تو تم نے کہا کہ میں قرض لے کے آیا۔ خوب غور فرمائیے گا، قرض لے کے آیا، اور وہ حلوہ لا کے تم نے روٹی پہ رکھ دیا۔ کہاں مجھے یاد ہے۔ کہا یہ بتاؤ میں نے کیا کیا تھا؟ کہا تم نے روٹی کا وہ حصہ
جس پہ حلوہ رکھا تھا اسے توڑ کے الگ کر دیا. اور جب میں نے تم سے کہا کہ بھائی نوش فرمائیے حلوہ کھائیے تو تم نے پلٹ کے یہ کہا تھا کہ یہ بتاؤ تمہیں یقین ہے میں زندہ رہوں گا یہ قرضہ لوٹا پاؤں گا؟ میں یہ قرضہ لوٹا پاؤں گا؟ تو میں نے اس حلوے کو چھوا نہیں تھا، اسی لیے پروردگار نے مجھے اس مقام پر پہنچایا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا حساب کتاب رکھا. ہماری زندگی کے مشکلات اس وجہ سے ہیں، یہی نہیں پتا ہے پیسہ آ کہاں رہا ہے، پیسہ جا کہاں رہا ہے، زندگی صرف کہاں ہو رہی ہے. جو ملا کھا لیا، جو ملا دے دیا، جو ملا لے لیا. تو جس کی زندگی میں حساب اور کتاب نہ ہو وہ کمال تک پہنچے گا؟ وہ کہاں سے کمال تک پہنچ جائے گا؟ آپ شریعت کے احکام پہ غور فرمائیے. شریعت نے خمس رکھا ہے یا نہیں؟ خمس رکھا ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں موزے، البتہ اس زمانے میں موزہ تھا، آج جوتا ہے. حدیث جا کے دیکھیے گا وہاں لفظ موزہ ملے تو یہ نہ کہیے گا مولا نے غلط ترجمہ کر دیا ہے، نہیں. وہ ڈوری جس سے تم اپنا جوتا باندھتے ہو کیا حیثیت ہے اس کی بتائیے؟ کیا حیثیت ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس میں بھی ہمارا خمس ہے، اور بغیر خمس نکالے انسان کو حق نہیں ہوتا ہے اپنے مال میں تصرف کرے، کیونکہ وہ مال حلال مخلوط میں حرام ہو جاتا ہے. جب تک پاک نہ ہو ہاتھ نہیں لگ سکتا. ایسے مال سے انسان پرواز کرنا چاہے گا. یہ ساری چیزیں ہیں زنجیریں، زنجیروں میں بندھا ہوا پرندہ پرواز نہیں کر سکتا. اس لیے عزیزوں محاسبہ ضروری ہے. اور آخری چیز مواقبہ. مواقبہ 9 منزلوں میں سے کہا 100 اور 10 اور 1000 تو چھوڑ دیجئے، یہ 3-4 کی ہی رعایت ہو جائے کامیابی ہو جائے گی. مواقبہ، اگر غلطی کی ہے تو پھر اس کے لیے سزا رکھے. سزا رکھے کیوں؟ تاکہ پروردگار اسے سزا نہ دے. دنیا میں اپنے آپ کو سزا دینا بہت بہتر ہے کہ انسان عالم برزخ میں گرفتار رہ جائے. اب آگے آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ خود انسان مواقبہ کرے، اپنے اوپر کوئی پابندی لگا لے. بہترین پابندی، اگر یہ غلطی ہوئی تو 1 پارہ قرآن پڑھیں گے. اگر یہ غلطی ہوئی پوری 100 سلام 100 لان کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھیں گے. اگر یہ غلطی ہوئی تو نماز کے ساتھ نافلہ بھی پڑھیں گے. اگر یہ غلطی ہوئی تو والدین کے لیے ہدیہ خریدیں گے. اگر یہ غلطی ہوئی تو ولو اتنی دور میرا بھائی رہتا ہے گومتی نگر میں ضرور اس سے ملنے جائیں گے. اگر یہ غلطی ہوئی تو اپنے رشتہ داروں کو ایک بار دعوت پہ بلائیں گے. تو اب غلطی کا بدلہ بھی ہمیں کمال تک پہنچا دے گا. غلطی کا بدلہ بھی کمال تک پہنچا دے گا. اسلام بہترین مکتب ہے. کاش انسان سمجھ پائے، کاش انسان سمجھے. حسین کے اصحاب محاسبہ کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں شب عاشور کی روایت، لہم دوی کا دوی النحل، سب کو پتا تھا کل شہید ہو جائیں گے، لیکن گھبرا نہیں رہے تھے، عبادت پروردگار میں مصروف تھے. راوی کہتا ہے اصحاب حسینی کے خیمے سے عبادت کی ایسے آواز آ رہی تھی جیسے مدھو مکھی کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. ما بینا راکعین و ساجدین، کوئی حالت رکوع میں تھا تو کوئی حالت سجدہ میں تھا.
سب جانتے تھے کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے. شب عاشور جب کسی صحابی نے کچھ کہا اور جناب حبیب نے پلٹ کے اس سے مذاق کیا تو اس نے کہا حبیب یہ کوئی وقت مذاق ہے؟ حبیب نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہی تو وقت مذاق ہے، کیونکہ ہم اس درجے پہ پہنچنے جا رہے ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا. یہ تو آپ نے شب عاشور کا ایک رخ دیکھا، شب عاشور کا ایک رخ اور ہے، اور وہ رخ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ کوئی ماں اپنے نوجوان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، کوئی ماں اپنے لال کے چہرے کا نظارہ کر رہی ہے، کوئی بہن ایک بھائی کے بازوؤں کا بوسہ لے رہی ہے، اور ایک بہن ہے جو بس حسین کو دیکھے جا رہی ہے. زینب کی نگاہیں حسین سے ہٹی نہیں رہی ہے، کیونکہ زینب جانتی ہے کل حسین کے چہرے کی زیارت تو ہوگی لیکن جسم پر نہیں، نیزے پر. لو عزادارو، عاشور کی نوی آ گئی. بس ایک رخ اور پیش کروں گا. کاش انسان مصائب پڑھتے پڑھتے مر جائے اور عزادار سنتے سنتے مر جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے حسین پر رونا ہو پائے گا؟ پوری کائنات مل کے حسین پر روئے تو حسین کے ایک آنسو کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ کیا روئیں گے جس پہ ملائکہ روتے ہو؟ اور آپ جانتے ہیں خیمے میں ایک ماں اور ہے، پتہ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہو وہ ماں کیا کر رہی ہے. وہ ماں ایک جھولا جھلا رہی ہے. رباب دل کھول کے جھلا لو، کیونکہ شام غریبہ میں جلا ہوا جھولا جھلانا پڑے گا. اللہ اکبر، کیا منظر ہے شب عاشور کا. میں نے تو ابھی مصائب نہیں پڑھے، میں تو شب عاشور کا منظر پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند ہوئی، اور یہ آواز تب بلند ہوئی جب حسین رخصت ہو کے چلے. حسین رخصت ہوئے، ادھر رہوار آگے بڑھنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ رک گیا. حسین نے ایک جملہ کہا، اے رہوار آخری سواری ہے، بس اس کے بعد تجھے کسی کو مقتل میں لے کے نہیں جانا ہے. اشارہ ہوا، حسین نے اب جو قدموں کی طرف دیکھا
تو آزاداروں قیامت آ گئی. ارے ایک بچی صبح اسبا سے لپٹی پہن کر رہی تھی. اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ارے صبح سے جو بھی گیا واپس نہ آیا. اجرکم اللہ، پروردگار آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. حسین ایک مرتبہ زین سے زمین پر آئے اور آنے کے بعد سکینہ کو گلے سے لگایا. سکینہ، تم تو حسین کو رخصت کر چکی تھی، بیٹی اب باہر کیوں آ گئی؟ بابا ایک تمنا ہے، پوری کر دیجئے. میں نے مصائب رخصتی سے اس لیے شروع کیے ہیں تاکہ جہاں تک طاقت ہوگی پڑھ پاؤں، اور جہاں رک جاؤں گا وہاں رک جاؤں گا. کہا بابا ایک تمنا ہے. ہاں بیٹی بتاؤ. کہا ایسے نہیں بابا، لیٹ جائیے. سکینہ جلدی خاک ہے. شاید سکینہ جواب دے، ارے بابا کو عادت ہو جانے دو، ابھی تو اسی خاک پر پڑا رہنا ہے. حسین لے کے سکینہ آگے بڑھی. بابا آخری بار سینے کی ٹھنڈک. اللہ اکبر. حسین نے سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا، بیٹی آج سے معاملہ بدل جائے گا، تم ماں کے سینے پہ سونا، اصغر ہمارے سینے پہ سوئے گا. لو عزادارو، اصغر کی تمنا پوری ہو گئی. سید سجاد نے اصغر کو حسین کے سینے پہ دفن کر دیا. لیکن ہائے سکینہ، عاشور کے بعد نہ بابا کا سینہ ملا، نہ ماں کی گود نصیب ہوئی. سکینہ، سکینہ یہ بتاؤ، ارے تم خیمے میں بھی بابا کے سینے پہ لیٹ سکتی تھی، ارے یہ باہر آ کے کیوں لیٹ رہی ہو؟ سب نوجے اشقیاء دیکھ رہی ہے. شاید سکینہ جواب دے، ارے تجھے نہیں معلوم اللہ اکبر کیا خاندان ہے، کیا کردار ہے، تمہیں نہیں معلوم. ارے خیمے کے اندر میری بہنیں موجود ہیں، چچا مسلم کی بیٹیاں موجود ہیں. اگر میں خیمے میں بابا کے سینے پہ لیٹوں گی، انہیں اپنا باپ یاد آئے گا. جس خاندان نے اتنا خیال کیا ہو. ہاں زادارو، حسین رن میں پہنچے، آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر جھولے میں مچلے. حسین لے کے آئے، حسین علی اصغر کو لے کے آئے، اب واپس لے کے جا رہے ہیں. کتنا فرق ہے. جب لائے تھے تو دھڑکنیں باقی تھی، اب لے کے جا رہے ہیں تو گلے میں چھید ہے. کل آپ اعمال عاشورہ انجام دیں گے نا؟ پروردگار توفیق عنایت فرمائے. آپ پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہوگا،
آپ آگے بڑھیں گے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن آپ کے ہاتھ میں کسی بچے کا جنازہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے صبر حسین، حسین آگے بڑھتے ہیں، قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ لو عزادارو، حسین در خیمہ پہ پہنچے، ربا آؤ اپنی امانت لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ پہنچی، بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا۔ شہنشاہ کربلا سرزمین کربلا پہ بیٹھے، ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے چیخ ماری، ماں نے نوحہ پڑھا، یا بنیا مثلک ینہا، اے علی اصغر، ماں کو نہیں معلوم تھا۔ الوداع